نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم سامعین، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے ایک آیت تلاوت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے غالباً 2-3 جمعہ پہلے کسی موضوع پر آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کیے تھے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس پر جو گفتگو رہ گئی ہے اس پر مختصر بات ہو جائے۔ مسئلہ کس چیز کا زیر بحث رہا؟ درمیان میں غالباً 2 جمعے گزرے ہوں گے، سبق بھول گیا، وہ سبق آپ بھول گئے ہوں گے۔ میں مختصر عرض کروں، وہ سبق تھا ایلا اور تخیر کے بارے میں۔ ایلا کیا ہے، تخیر کیا ہے، یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، انشاءاللہ یاد ہوگا۔ ایلا اس کو کہتے ہیں، ایلا کا معنی قسم کھانا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے سامنے آ کر قسم کھائے کہ میں 4 مہینے تک آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اس سے وہ 4 مہینے والے نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاتے وقت قسم نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ کہ بہت سارے لوگ ابھی اس اجتماع میں 4 مہینے والے تسلی کے ساتھ، جنہوں نے ہمارا بیان سنا ہے، وہ الحمدللہ تسلی کے ساتھ چلے گئے اور ان کو یقین تھا کہ ہم جائیں گے 4 مہینہ نکال کے واپس آ جائیں گے، انشاءاللہ ہماری بیویوں کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے بلال مسجد کے پیش امام کی تقریر سنی ہے کہ صرف 4 مہینے الگ رہنے سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی جب تک وہ قسم نہ کھائی جائے کہ قسم ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ بہرحال یہ پوری تقریر تو میں نے آپ کے سامنے کی تھی، دوبارہ کرنے کی مسئلہ کیا ہوا وہی مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4
بہت بڑے اور اہم واقعات ہوئے، اور اللہ کی قدرت دیکھو، ان چاروں واقعات میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام موجود ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبق کو غور سے سنو، یہ عام سبق نہیں ہے، یہ قرآن سے میں آپ لوگوں کو ایک قصہ نکال کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور جن چار چیزوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں، چار چیزیں چاروں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے چار بڑے واقعات ہو، ان چار واقعات میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ مثلا قرآن مجید میں واقعہ افک آتا ہے، واقعہ افک کا معنی بی بی عائشہ پر منافقین نے ایک جھوٹ گڑا، تہمت رکھی حضرت عائشہ پر، واقعہ سورۃ النور کے اندر موجود ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کبھی ہوگی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل جب ہم بیان کریں گے تو پھر سورہ نور پڑھیں گے، اس میں تقریباً 17 سے 18 آیتیں اللہ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باقی میں بیان فرمائی اور نازل فرمائی، اس پر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں واقعہ افک۔ افک کا معنی ہے جھوٹ گڑنا۔ افک کا کیا معنی ہے؟ جھوٹ گڑنا۔ اس واقعے کو جھوٹ گڑنا اسی لیے کہتے ہیں کہ منافقین نے بی بی عائشہ پر ایک تہمت گڑی تھی، ایک جھوٹ گڑا تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ بی بی عائشہ پاک ہے، بی بی عائشہ پاک ہے۔ یہ واقعہ بھی سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ کی نبی کی بیویوں کے حوالے سے چار واقعات مشہور ہیں، چاروں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، چاروں میں کوئی اور ہو نہ ہو بی بی عائشہ کا ذکر ضرور موجود ہے۔ نمبر 2، تحریم کا واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو کہتے ہیں تحریم کا واقعہ۔ اللہ کے نبی نے شہد استعمال کرنا اپنے اوپر حرام کر رکھا۔ یہ سورہ تحریم، یہ پورے سورت اللہ نے نازل فرمائی، 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس سورت کا نام ہی تحریم ہے۔ تحریم کا معنی حرام قرار دینا۔ اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے لیے استعمال کرنا حرام کر دیا، پھر اللہ نے وہ پابندی ہٹا دی۔ اس پر بھی اس میں بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، اس واقعے میں بھی، اس پر بھی کبھی گفتگو ہوگی۔ یہ 2 واقعہ۔ تیسرا ہے ایلا، چوتھا ہے تغییر، جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ان 2 واقعات میں بھی بی بی عائشہ موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے قرآن مجید میں 4 واقعات مذکور ہیں۔ ان 4 واقعات میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان قصوں میں درج ہے، مذکور ہے۔ وقتاً فوقتاً اس کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم نے موضوع کہاں چھوڑا تھا؟ آج غالباً 21 دن ہو چکے ہیں۔ کتنے دن ہو چکے ہیں؟ 21 دن ہو چکے ہیں۔ اب بات یہ ہو گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے؟ کوئی بادشاہ کی بیٹی ہے، کوئی صفیہ، میمونہ، یہ عام عورتیں نہیں تھیں بلکہ بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں۔ اور امی عائشہ کون تھی؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ اور حضرت حفصہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ یہ عام عورتیں نہیں تھیں، آپ سمجھ لو یہ بادشاہوں کی لڑکیاں تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا نکاح ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت کیا تھی، یہ تو بھی آپ کو پتہ ہے، کبھی چولہا جلتا تھا تو کبھی نہیں جلتا۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقر و فاقہ کی زندگی، یہ غریبی کی زندگی، یہ مسکینی کی زندگی اللہ کے نبی نے خود اختیار کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 آپشن دیے تھے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی بادشاہ بننا پسند کرو گے یا نبی غریب بننا پسند کرو گے؟ اگر آپ چاہو گے ہم آپ کو نبی بھی بنائیں گے، ہم آپ کو ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنائیں گے، اس لیے کہ اس سرزمین پر ہم نے ایسے نبی بھی بنائے جو نبی بھی بروقت تھے اور وہ بادشاہ بھی تھے۔ ایک ہی وقت میں وہ نبی بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو۔ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں آپشن دیے۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی غریب بننا پسند کرو گے یا نبی بادشاہ بننا پسند کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی علی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے زندگی بھی غریبوں کی دے دے، موت بھی غریبوں کی دے دے، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ کر دینا ہے، تاکہ دنیا کے اندر کوئی مسکین پریشان نہ ہو جائے کہ ہمارے نبی نے بھی مسکینی کی دعا کی ہے۔ یہ غربت یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ غربت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر ایمان ہو، یقین جانو آپ کی نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا پھٹا پرانا، اس کے جوتے کپڑے پھٹے پرانے، لباس پھٹے پرانے گزر گیا، لوگ اس کو دھکا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ اس بندے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ محلے میں اس کو کس نام سے تعبیر کرتے ہیں، کس نام سے پکارتے ہیں؟ محلے میں اس کی کیا عزت ہے، کیا شان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہو، اس کی حالت دیکھو، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جوتے بھی نہیں ہیں، لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر جائے، لوگ اس کو دھکا دے کر باہر نکالیں، کسی مجلس میں بات کرے، لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور بندہ شان و شوکت کے ساتھ، ناز و نعمت کے ساتھ، گھوڑے اور سواری کے ساتھ، خادم اور حاشم کے ساتھ گزر گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ کہا، اللہ کے نبی بندہ سامنے تو نظر آ رہا ہے، کپڑے دیکھو اس کے، جوتے دیکھو، پگڑی دیکھو، رومال دیکھو، خادم دیکھو، نوکر دیکھو، سواری دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اس جیسوں سے زمین بھی بھر جائے، وہ اس پھٹے پرانے کپڑے والے ایماندار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ میری اور آپ کی نظر اس پہ ہے، لباس پہ ہے، جوتوں پر ہے، کوٹی بلڈنگ اور گاڑی پر ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر کہاں پہ تھی؟ ایمان پہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے ہاں بہترین چیز ایمان ہے۔ بہترین چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بہرحال تو اس طرح بھی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اس طرح کی زندگی گزارتے تھے، بلکہ آخر تک اللہ کے نبی کی یہی زندگی تھی کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ یہودی کے پاس بطور گروی کی رکھی ہوئی تھی۔ بطور گروی رکھتے ہیں نا، آج کل بھی رکھتے ہیں، بھئی میری یہ چیز رکھو، مجھے 1000 روپے دے دو، 2-3 دن کے بعد میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کچھ گندم کے عوض میں اپنا زرہ کسی یہودی کے پاس رکھ دیا تھا بطور گروی کی۔ اب سمجھ لو مالی حالت اللہ کے نبی کی کیا تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ ازواج مطہرات نے اپنے خرچے میں اضافہ کا مطالبہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اپنے لیے چبوترا بنایا اور یہ کہا کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا بطور قربت کے، ملوں گا نہیں بیوی سے۔ تو ساتھی نے سوال کیا پچھلے جمعے کو کہ جو تبلیغ میں 4 مہینے میں جاتے ہیں تو ان کی بیویوں کو بھی طلاق واقع ہوتی ہے؟ تو میں نے کیا کہا کہ وہ قسم کھا کے نہیں جاتے ہیں، وہ قسم کھا کے آنے کی قسم کھاتے، جانے کی قسم نہیں کھاتے ہیں۔ وہ تو اللہ کرتے جلدی 4 مہینہ پورا ہو جائے
اور کبھی کبھار وہ ریل کے آنے جانے کو بھی 4 مہینے میں شامل کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ سفر جو ہے 4 مہینے سے الگ ہوتا، لیکن آنے جانے کے سفر کو بھی اس 4 مہینے میں شامل کر لیتے ہیں. ابھی تو انشاءاللہ ایک ایسا دور آئے گا وہ دن رات کو بھی شمار کریں. تو بہرحال وہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ، دین کی خدمت جیسے ہمارے جماعت والے کر رہے ہیں. کہ ہم سے بیوی بچوں کو چھوڑنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینہ تک اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. اور ناراضگی کی کیفیت ہو گئی. میں مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے جو عورت اپنے ماں باپ کے گھر 1 مہینے تک چلی گئی تو اس کو طلاق واقع ہوگی، لوگوں میں مشہور ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شوہر نے اس کے پاس جانے کی قسم کھائی ہے. اگرچہ دونوں گھر کے اندر موجود ہوں تب بھی شوہر اپنے قسم پہ قائم ہے، اس کے پاس جاتا نہیں ہے، قربت اختیار نہیں کرتا. ایسی صورت میں اگر 4 مہینے گزر جائیں تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. صرف الگ رہنے سے نہیں بلکہ قسم کھا کر یہ کہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. مسئلہ کو خوب سمجھے، ایسا نہیں کہ پھر گڑبڑ ہو جائے. صرف الگ رہنے سے یہ لوگ 4 مہینے کے 4 سال دبئی جاتے ہیں، ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں. آج تک کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہیلا کی صورت نہیں ہے، درمیان میں کوئی قسم نہیں ہے. 4 مہینے اگر الگ رہے قسم کھانے کے بعد تو اس کی بیوی کو پھر کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. یہ بات تو پچھلے سے پچھلے جمعے کو ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک دوست مقرر کیا تھا پڑوسی، اور یہ کہا کہ ایک دن تم اللہ کے نبی کے دربار میں جاؤ، مجلس میں جاؤ، میں اپنا کام کروں گا اور جو آپ سنیں گے وہ آ کر مجھے بتائیں گے، اور دوسرے دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا، آپ اپنے کام پہ چلے جائیں، جو میں سنتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا. تو اس میں کام بھی ہمارا ہوگا، گھر کے کام کاج بھی چھوٹ نہیں جائیں گے، وہ بھی ہوں گے، اور اس طرح جو اللہ کے نبی کی مجلس ہے وہ ہم سے برابر ہم اسے درس لے لیں گے، مجلس بھی قضا نہیں ہوگی. ایک دن آپ جائیں، ایک دن میں جاؤں گا، ایک دن آپ اپنا کام کریں، ایک دن میں اپنا کام کروں گا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوسرا دوست تھا وہ آئے اور یہ کہا کہ بڑا واقعہ ہوا ہے، بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کو کسی نے جنگ چھیڑی ہے کیا؟ غسانیوں نے حملہ کیا ہے کیا؟ کسی ملک نے مسلمانوں پر حملہ کیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. اور پوری تفصیل بتا دی کہ ازواج مطہرات نے اپنے خرچے میں زیادتی کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا خرچہ بڑھاؤ، اور اس پر اللہ کے نبی ناراض ہو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے میں قیام فرماتے تھے، گھر میں نہیں جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مسجد میں دیکھا صحابہ پریشان. اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، دیکھا وہ بھی پریشان. کہا کیا اللہ کے نبی نے تمہیں طلاق دی؟ کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں. دیکھا صحابہ بھی پریشان ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چبوترے میں آرام فرما رہے تھے وہاں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو دربان تھا، چوکیدار تھا، حضرت عمر نے کہا میرے لیے اجازت طلب کرو. دوسری مرتبہ اجازت نہیں ملی. تیسری مرتبہ کہا کہ میں اپنی بیٹی عائشہ کے لیے درخواست کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ میں اپنی بیٹی کی غلطی کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں، اس کی سفارش کرنے آیا ہوں؟ نہیں، جو بولیں گے وہی کرنے کے لیے تیار ہوں. بلکہ واضح روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کو میری بیٹی نے ناراض کیا، مجھے، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کی ایک بات ہوتی تھی، تلوار دے دو گردن اڑاؤں.
ہمارے معاشرہ نہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ بیٹی جھوٹ موٹ بول کر ماں باپ کے گھر چلی جائے تو وہاں سے پھر دیکھنا سالے اور یہ سسر سارے ڈنڈے لے کر آئیں گے. اور یہاں پہ تو بات یہ کہ اللہ کے نبی اگر میری بیٹی نے آپ کو ناراض کیا ہے، حفصہ نے تمہیں ناراض کیا ہے، تلوار مجھے دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں. بڑی بات ہے، ایمان کی دلیل ہے. 29 دن پورے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے سے نیچے اترے اور پرانی آیت نازل ہو گئی. تمام گھر والیوں کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آیت نازل ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اے میرے نبی قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیں ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر دنیاوی زندگی چاہتی ہو، دنیاوی زینت چاہتی ہو، فتعالینا سب کے سب آ جاؤ، امتعکن دنیا کا نفع تمہیں دے دو، لیکن واسرحکن سراحا جمیلا، پھر تمہیں آزاد کرو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. دنیاوی زینت چاہتی ہو، دنیا کا معلومات چاہتے ہو، فتعالینا آ جاؤ میرے پاس، امتعکن دنیا کا نفع تمہیں دے دو، واسرحکن سراحا جمیلا آزاد کر دو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ کو چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسی نیک اور پارسا عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. ان دو چیزوں میں تمہیں اختیار ہے. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو آ جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتے ہو تو پھر ایسی عورتوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور یہ فرمایا عائشہ جلدی نہ کرنا، اس معاملے میں جلدی نہ کرنا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں نہیں بلکہ اللہ تمہیں اختیار دیتا ہے، یا یہ یا دنیاوی زندگی اختیار کرو، تو پھر دنیاوی زندگی میں مال و متاع دے کے تم لوگوں کو رخصت کرو، آزاد کرو، طلاق دے دو. نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرو، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو جلد بازی نہ کرنا، جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ بھی کرنا ہے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ کے معاملے میں جا کر اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں، میرا فیصلہ ابھی یہ ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا ہے، مجھے دنیا کا کوئی معلومات نہیں چاہیے، میرا فیصلہ میرے ماں باپ کے مشورے کے بغیر یہی ہے کہ میں نے اللہ کو اختیار کیا ہے، اللہ کے رسول کو اختیار کیا ہے. جب بی بی عائشہ کا اعلان باقی ازواج مطہرات نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں نے سنا، سب نے کہا ہماری بات بھی وہی ہے جیسی بات امی عائشہ کی ہے، ہم نے بھی اللہ کو اختیار کیا اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا، ہمیں دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں چاہیے. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ واقعہ ہوا آیت ایلا اور تخیر کا. تخیر کا معنی 2 چیزوں میں آپشن دینا، اختیار دینا، یا یہ لے لو یا یہ لے لو، دنیا لے لو یا اللہ کے رسول کو لے لو. تو انہوں نے کس چیز کو اختیار کیا؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا اور آخرت کی گھر کو اختیار کیا.
اور دوسرا موضوع کیا تھا؟ ہم بات کس پہ کر رہے تھے؟ بات اس چیز پہ کر رہے تھے کہ شریعت کا جو مسئلہ تھا لوگوں نے کیا بگاڑا، مسئلہ کچھ اور ہو اور لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کی ہیں. ہم اس چیز کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ اصل چیز کیا ہے اور لوگوں نے اس کی تصویر کیا لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ جو بندہ بیوی سے 1 مہینہ الگ رہے اس کی بیوی کو طلاق واقع ہوگی. حالانکہ اب پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے. صحیح بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب دوسری بات کون سی تھی؟ دوسری بات تو یاد نہیں ہے. میں نے صرف اشارتاً کہا لوگوں نے جا کر گھروں میں تبصرے بھی شروع کیے. میں نے یہ کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک نماز نہیں پڑھتی عورتیں. لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک 40 دن نہ ہو تب تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. میرا فتویٰ نہیں ہے، آپ نہیں اس کو ادھر نقل کرتے. لوگوں میں مشہور ہے. میں سب سے پہلے وہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے وہ ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ درست ہوگی تو پھر یہ نشان، نہیں تو پھر یہ نشان لگا دیں. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہو جائے، زور سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مسئلہ ہم نے غلط نہیں کیا، مسئلہ ان لوگوں نے غلط کیا تاکہ وہ بھی تو سنیں. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک 40 دن نہ گزریں تب تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. لوگوں میں مشہور ہے، گویا عورتوں میں مشہور ہے. لوگوں میں مشہور ہے کیا ہے؟ لوگ تو بچے نہیں جنتے. بات ایسی نہیں ہے. اس کا جواب یہ کہ بات ایسی نہیں ہے. جس دن بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت باپ کو، میں مختصر کرتا ہوں، کوئی تفصیلی واقعہ نہیں، صرف مسئلہ ہے، لیکن لوگوں نے غلط بیان کیا. غلط بیان علماء نے نہیں کیا، لوگوں نے غلط، یہ لوگوں سے چلتا غلط آ رہا ہے. لوگوں سے مسئلہ چلتا ہی غلط آ رہا ہے، کسی نے ایسا بیان تو نہیں کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو سنا گیا ہے، کہا گیا ہے، مشہور ہے، وہ سب غلط ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد جس دن عورت پاک ہو جائے وہاں سے نماز شروع. نہیں سمجھے؟ نماز کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ نماز کا تعلق بچے سے نہیں ہے، نماز کا تعلق پاکی سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس دن عورت پاک ہو گئی اس دن اس پر نماز فرض ہے. اب ساری باتیں تو میں کہنا یہاں پہ بھی مناسب نہیں سمجھتا، کس چیز سے پاک ہونا تو بھی آپ سمجھتے ہو. بچے کی پیدائش کے بعد اگر عورت، مثال دیتا ہوں، 6 دن کے بعد عورت پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، پاک ہو گئی، تو 6 دن کے بعد نماز اس پر فرض ہے. 40 دن کا انتظار کرے گی، جتنے دن گزر جائیں گے سب میں وہ پھر گناہگار ہوگی، اس کو نماز کا پھر جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، نماز کی قضا کرنی پڑے گی اس کو. اور صرف قضا نہیں، توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا. کیوں اس نے اس طریقے سے جان بوجھ کر ایک غلط مسئلے پر اصرار کیا ہے؟ اب لوگ انتظار میں، جب تک 40 دن گزرے نہیں تب تک اس پر نماز فرض نہیں ہے. بھائی یہ کس نے کہا؟ کون سی کتاب میں؟ نماز کا تعلق بچے سے کہا، نماز کا تعلق پاکی سے. عورت پاک ہو گئی 5 دن میں، 6 دن میں، 10 دن میں، 12 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، تو نماز فرض ہے. اس سے پہلے نماز فرض اس لیے نہیں تھی کہ مطلب عورت کا تعلق پاکی سے تھا، وہ پاک نہیں تھی تو نماز بھی نہیں. اب پاک ہو گئی تو اس کا تعلق پاکی کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق پاکی کے ساتھ ہے. پاک ہو گئی تو نماز فرض ہو گئی. اب 40 دن پتہ ہے کیا ہے؟ 40 دن مشہور ہے، وہ 40 دن کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے. 40 دن کا مطلب کیا ہے؟ 40 دن کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن میں عورت پاک ہو یا نہ ہو تب بھی نماز فرض ہے اس پر. کیا سمجھے؟ 40 دن میں بچے کی پیدائش کی 40 دن میں خون بند ہو یا نہ ہو، پاک ہو
یا نہ ہو تب بھی نماز فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں 40 دن کے بعد کسی پر بیماری آنا وہ عام بیماری ہے، عام بیماری میں نماز معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی کے کان سے خون نکلے نماز معاف ہے؟ بولو بیماری، ایک آدمی کے ناک سے خون نکلے نماز معاف ہے؟ ایک آدمی کے دانہ نکلا یہاں سے بار بار خون نکلتا ہے 40 دن میں معاف ہے؟ نہیں۔ جیسے جسم کے باقی اعضاء سے خون نکلنے کی وجہ سے مطلب یہ کہ نماز معاف نہیں ہے، اسی طرح اگر عورت 40 دن میں بھی پاک نہ ہو تب بھی اس پر نماز فرض ہے۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ 40 دن میں پاک ہو یا نہ ہو تب اس پر کیا ہے؟ نماز ہو فرض ہے۔ ورنہ اس سے پہلے اگر 5 دن میں بچہ پیدا ہونے کے پاک ہو گئی، 6 دن میں، 7 دن میں، 8 دن میں، تو اس پر نماز فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا تعلق باقی سے ہے، نماز کا تعلق چھلا لگانے سے نہیں ہے۔ 40 دن کا معنی چھلا ہے نا۔ اب ایک اور بھی واقعہ بیان کرنا تھا، یہ جو مسئلہ تھا اس کا روپ میں نے آپ کو بیان کیا، باقی عمل کرنا نہ کرنا یہ تو ہم عوام کا کام ہے۔ ہمیں تو ایک چھٹی چاہیے اللہ کی طرف سے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ ابھی تک کورونا کی چھٹی میں لگے، حالانکہ سرکاری ختم ہو گئی۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو چھٹی دی ہے، اس کا بھی کوئی حد ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ، جو چیزیں لوگوں کی میں اوپر موضوع نہیں ہے، وہ باتیں جو ہم لوگوں میں سنتے ہیں وہ غلط سنتے ہیں، لوگوں کے ہم مشہور ہیں، ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو جادو ہے، اس کو نہیں ویسے اس کو جادو ہے۔ کیسے پتہ چلا جادو ہے؟ مختصر عرض کرتا ہوں، کیسے پتہ چلا اس کو جادو ہے؟ اس کو کالا علم ہے۔ اچھا اس کے اندر ایک جن ہے نا، ایک پلیت جن ہے، اس کے اندر ایک جن ہے، مسلمان جن ہے، اس کے اندر 2 جن ہیں، مسلمان ہے اور کافر بھی ہے۔ اب تمہیں پتہ کیسے چلا؟ پتہ کیسے چلا؟ اب پتہ اس طریقے سے چلا کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہے، اس کو جن ہے، تو جب اس کو جن آیا تو ہم اس کو لے کے ادھر لے کے جاتے ہیں، تو اس کی بیماری کا علاج ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ وہ جو جن ابھی آیا ہے، جو جن پڑوس کی عورت کو جو جن آیا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا تکلیف ہے، تو وہ جو جن اس عورت پر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو فلان نے جادو کیا ہے۔ تو گویا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا جن بتانے والا، بیماری بتانے والا جن نکلا۔ بیماری بتانے والا کون نکلا؟ جن نے بتایا کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ وہ کس کے جن نے بتایا؟ پڑوس میں ایک عورت ہے، اس کو آتا ہے جن۔ پھر سنو، پڑوس میں ہمارے پاس آتے ہیں، دوبارہ سنو، کہتے ہیں کہ اس کو جن ہے، مسلمان جن ہے، کافر ہے۔ کس نے بتایا؟ جن نے بتایا۔ وہ جن کہاں دیکھا؟ پڑوس میں کسی کو جن آیا، ہم اس کو اس کے پاس لے کر گئے کہ بھئی میری بیٹی کی طبیعت کیوں خراب ہے؟ کہا اس پر ایک جن ہے۔ اس جن نے کہا اس پر جن ہے، یا اس جن نے کہا اس پر جادو ہے، تو کہیں بھی بات ہے، کیسے پتا چلا اس کو جن ہے؟ اب کیا جنات کی بات پر بھروسہ کر کے، جنات کی بات پر بھروسہ کرنا جائز ہے؟ کیا جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں، جنات سے پوچھتے ہیں بھئی کیسے پتا چلا تمہیں جن نے جادو، کیسے پتا چلا کہ فلان پر جن آیا؟ ہم نے اس سے پوچھا، اس جن نے ہمیں بتایا کہ تم پر جادو ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ واقعہ تو طویل ہے، کوشش کریں گے مختصر بیان کریں گے۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو واقعہ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ پتہ نہیں واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ ہے سورہ اس میں آئیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام والد صاحب ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔
داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و شوکت عطا فرمائی. ابھی میں نے ذکر کیا کہ نبی بھی اور بادشاہ بھی ہے. اسی طرح اس کا بیٹا وہ بھی نبی ہے, سلیمان علیہ السلام وہ بھی بادشاہ ہے. میں چلو ادھر آ گیا تو قرآن مجید کا تھوڑا سا ترجمہ بھی کر لیں, باعث ثواب ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, تاکہ کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی ہے, بہت بڑی فضیلت دی ہے ہم نے. یا جبالو, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں سے کہا اے پہاڑوں اوّبی معہو, جیسے داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں تم بھی اللہ کا ذکر کرو, تم بھی میری تسبیح بیان کرو. کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو کہہ رہے ہیں. یا جبالو, اے پہاڑوں اوّبی معہو, داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرو. وَالطَّيْرَ, اے پرندو, داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کر رہے ہیں, تم بھی میری تسبیح بیان کرو. اچھا یہ بھی دیکھو معجزے ہیں, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے ہیں کہ ان کے سامنے آ کر پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے. جب یہ پہاڑوں کے پاس جاتے تو پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے, اور جب داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو پرندے بھی اڑ کر آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ذکر میں مشغول ہوتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ, لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر رکھا. یہ لوہا میرے لیے سخت ہے, داؤد علیہ السلام کے لیے نرم. کسی گن مارنے کی ضرورت نہیں, ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, لوہے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. داؤد علیہ السلام ایسا کر لیتے وہ لوہا مڑ جاتا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ, حدید کہتے ہیں لوہے کو ہم نے نرم کیا. النا لین, لین کہتے ہیں نرم کو. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ, داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کیا. اَنِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ, زرے بناؤ, زرہ بناؤ. زرہ اس لیے کہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اکثر جہاد کرتے تھے تو جنگی زریں بناتے تھے. اَنِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ, کنڈے سے ہی بناؤ, یہ بھی کرو, دنیاوی کام کرو. وَعْمَلُوا صَالِحًا, نیک اعمال کو نہ چھوڑو. جیسے ہمیں دنیا میں لگے رہے, ظہر کی نماز قضا, فجر کی نماز قضا, مغرب کی نماز قضا, عصر کی نماز قضا, عشاء کی نماز قضا. داؤد علیہ السلام یہ سب کچھ کرو, لیکن وَعْمَلُوا صَالِحًا, اللہ کی عبادت ضرور کیا کرو. ایسا نہیں کہ 24 گھنٹہ لوہے میں مشغول ہو جاؤ, ہر وقت زرہ بنانے میں مشغول ہو جاؤ. نہیں نہیں, وَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ داؤد علیہ السلام کا ذکر, آگے بیٹے کا ذکر. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور ہم نے مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو. غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, صبح کو کسی سفر میں چلتے, اتنا سفر کرتے جیسے عام بندہ ایک مہینے میں سفر کرتا. وہ صبح کے وقت 1 گھنٹے میں سفر کرتا. قرآن کہتا ہے وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, اور شام کو سفر کرتے تو اتنا سفر کرتے جب ایک بندہ مہینے میں سفر کرتا. حضرت سلیمان علیہ السلام 1 گھنٹے میں سفر کرتے. معجزہ تھا, ہوا کو جہاں حکم دیتا تو ہوا اس کو لے کے جاتی اس کے طرف. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا. کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے. باپ کے لیے لوہا, بیٹے کے لیے تانبا. باپ کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ یا جبال, اب پہاڑ بھی اس کے سامنے ذکر کرتے تھے, پرندے بھی ذکر کرتے تھے, لوہا نرم. اور بیٹے کے لیے ہوا کو مسخر کیا, جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اس کی ہوا تخت کو ہوا لے کے چلی جاتی. اور وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور اسی طرح ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو بہایا. اتنا نرم ہوتا تھا کہ اس کو بہہ کے چل جاتا تھا. تقریباً 7 سے 9 کلومیٹر تک تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. وہ کام میں اس کو استعمال کرتے. وَمِنَ الْجِنِّ, وہ جن آ گیا, یہ اس کا تذکرہ مجھے کرنا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, جنات بھی اس کے سامنے کام کرتے تھے. یہ سلیمان علیہ السلام کی اپنی طاقت تھی نہیں, بِإِذْنِ رَبِّهِ, یہ سب کچھ اللہ کی طاقت ہے. یہ ہے
لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلان کی طاقت ہے، فلان کی طاقت ہے، فلان مجھے اولاد دیتا ہے، فلان مجھے اولاد دیتا ہے. نہیں، اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. یہ کام اللہ نے نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کیا، لیکن طاقت کس کی ہے؟ اللہ نے سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِ. یہ لوہا نرم ہوتا تھا، تانبے کی دریا بہتی تھی، تانبے کی نالیاں بہتی تھیں نرم ہو کے. بِإِذْنِ رَبِّهِ. یہ بھی داؤد کا کمال نہیں تھا، سلیمان کا کمال نہیں تھا، اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار نبیوں کے ہاتھ سے کر دیا. بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا. ہم نے حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مسخر ہو جاؤ، جنات کام کرو، اللہ کی طاقت ہے اس کے ساتھ. کام نہیں کرو گے تو پھر تمہیں سخت سزا ملے گی. یعملون لہ ما یشاء من محاریب. بڑے بڑے محراب بناتے تھے، بڑے بڑے کیا بناتے تھے؟ محراب بنے. محراب کا معنی عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اس کو بھی محراب کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ محراب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں تھا. یہ جو جس کے اندر میں بیٹھا ہوں یہ تھا، لیکن یہ نہیں تھا جو محراب آپ کو نظر آ رہا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں تھا. یہ بعد میں سلاطین نے اپنے سیفٹی کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر بھی اس مسئلے میں شہید ہو گئے، تو فتنہ اتنا زیادہ تھا کہ اماموں کو اپنے لیے الگ ایک کمرہ بنانا پڑتا. وہ مسجد سے وہ کمرہ باہر ہوتا. ابھی جو تو اندر ہے، تبھی تو فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو محراب ہے اس کے اندر معتکفین اعتکاف کرنے والے کو نہیں جانا چاہیے. وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، یہ تو مسجد کا بھی حصہ ہے. وہ مسجد سے الگ ایک کمرہ ہوتا تھا، اپنی سیفٹی کے لیے پیش امام بناتے تھے. کیوں؟ اس وقت کا پیش امام وقت کا بادشاہ ہوتا تھا. وقت کے بادشاہوں کو نماز پڑھاتے عوام سے ڈر لگتا تھا کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، اس وجہ انہوں نے اپنے لیے الگ کمرہ بنایا تھا. اس کو محراب کا نام دیا جاتا تھا. فقہاء نے لکھا اس محراب میں جانے سے معتکف کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے فتویٰ دیا، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ تو شروع اول دن ہی مسجد کا حصہ رہا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اس کے اندر آپ جا سکتے ہو، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. تبھی تو بہت سارے لوگ، ہم جس کو یہاں پہ پیش امام مقرر کرتے ہیں ہمارے جانے کے بعد نماز پڑھاؤ، وہ اندر جا کر نماز پڑھاتا ہے تو پیچھے سے لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے آ جاؤ، اس لیے کہ تم کسی دوسرے غار میں چھپ گئے. نہیں بھی، چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو، نماز ہو جائے گی. تم نے جو کتاب کے اندر پڑھا ہے وہ یہ محراب نہیں ہے، وہ محراب ہے جو الگ ہوتا ہے کمرے سے. اس محراب میں یہی ہے جیسے مسجد کے اندر آپ کھڑے ہیں، اس میں معتکف کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں نمازی کی نماز بھی ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو یہ محراب کا ذکر آیا، انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کریں گے. وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِبِ. بڑے بڑے محراب بناتے تھے، وَتَمَاثِيلَ تصویریں بناتے تھے، وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ. بڑے بڑے جب اور تغاری بناتے تھے. کل جواب اتنے بڑے ہوتے تھے، آپ دیکھتے کوئی تغاری نہیں ہے، کوئی حوض اور تالاب ہے. جنات بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے. کوئی دیکھنے والا دیکھتا بولتے تغاری نہیں ہے، تالاب ہے، حالانکہ وہ تھا تغاری ٹب. وَقُدُورٍ رَاسِعَاتٍ. ایسے بڑے بڑی دیگیں بناتے تھے جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا، ہر وقت ایک ہی جگہ پر پڑی رہتی. آگے کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا. اتنی چیزیں ہم نے دیے اے داؤد علیہ السلام کے آل، اے داؤد علیہ السلام کے خاندان، اتنا ہم نے آپ کو دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. آگے وہی واقعات ہیں کہ داؤد سلیمان علیہ السلام نے ان کو کام پہ لگا دیا. سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، جنات کو پتہ نہیں چلا. یہ قصہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے پارٹ 3 میں. ایسا نہ ہو کہ پھر 21 دن کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے آئیں. تو پھر یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد جو اصل واقعہ ہے وہ رہ گیا. پھر جنات ہم کہتے ہیں کہ جن نے بتایا کہ اس کو یہ بیماری ہے. آپ دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کی جن کو کیوں پتہ نہیں چلا. سلیمان علیہ السلام کی جن کو کیوں پتہ نہیں چلا. سلیمان علیہ السلام 1 سال تک فوت ہو کر ایسے بیٹھے رہے شیشے کے کمرے میں. جنات دھڑا دھڑ مسجد اقصی میں کام کر رہے ہیں کہ یہ دیکھے گا اور مارے گا اگر ہم کام نہیں کریں تو. کام میں سستی کریں تو یہ مار دے گا.
یہ جو بیٹا ہوا ذکر تسبیح میں اللہ نے اس کی ایسی ہیبت دی کہ جنات کو بھی پوچھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، جرت ہی نہیں ہوتی تھی۔ بلاخر وہ لکڑی کو کیڑے نے کاٹا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا سہارا تھا، لکڑی گر گئی تو سلیمان علیہ السلام بھی جھک گئے، پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے۔ اندازہ لگائے اس کیڑے کا کہ 1 سال ہو گئے سلیمان علیہ السلام فوت ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نبیوں کا جسم خراب نہیں ہوتا، نبیوں کے جسم کو اللہ نے زمین پر حرام کر رکھا ہے کہ نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ 1 سال تک جنات مشقت میں بیت المقدس کا کام کر رہے تھے، اس جن کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، ککے کے جن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ بہرحال یہ سب جھوٹ ہے۔ تو کہا آگے میں وہ آیت کہنا بھول گیا آپ کے سامنے، چلو انشاءاللہ وہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا عقیدہ صحیح بنانے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔